وہ زمانہ تھا جب مجھے یقین تھا کہ زندگی نے میرے قدموں میں سب کچھ لا کر رکھ دیا ہے۔ میں نے کبھی خدا سے زیادہ مانگنے کی جسارت نہیں کی، بس یہی سمجھتی رہی کہ جو ملا ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ میرے شوہر ایک سرکاری آفیسر تھے، اونچے عہدے پر، اثر و رسوخ والے، لوگوں کے کام کروانے والے۔ ان کے نام کے ساتھ ایک رعب جڑا ہوا تھا۔ لوگ سلام میں پہل کرتے، نشستوں میں جگہ بناتے اور ضرورت پڑنے پر دروازے کھٹکھٹاتے۔ میں 9 عمری میں بیاہ کر آئی تھی۔ میٹرک کے بعد کتابیں بند ہو گئیں اور چوڑیاں پہن لی گئیں۔ مجھے اس کا کبھی افسوس نہیں ہوا، کیونکہ گھر میں ہر سہولت موجود تھی، کپڑے، زیور، ملازم، اچھا کھانا، سب کچھ۔ ہمارا گھر خوشیوں سے بھرا رہتا تھا، ہنسی، مہمان، دعوتیں اور ہر تہوار پر روشنیوں کی قطار۔ میرے شوہر کی عادت تھی کہ جو کماتے تھے کھلے دل سے خرچ کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا پیسہ آیا ہے تو خرچ بھی ہوگا، بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہیے۔ میں کبھی انہیں ٹوکا نہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ دولت ہمیشہ رہے گی، عہدہ کبھی نہیں جائے گا، اور یہ آسودگی ہماری تقدیر بن چکی ہے۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ یہ سب آ رہا ہے کہاں سے۔ میں نے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ شوہر کے پاس اتنا اختیار کیوں ہے، یا لوگ ان کے احسان تلے کیوں دبے رہتے ہیں۔ میں بس ایک مطمئن بیوی تھی جو شوہر کے سائے میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ ان دنوں میں اکثر سوچتی تھی کہ دنیا میں واقعی کچھ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں، جو شاید میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ سب ایک دن میں نہیں مگر ایک لمحے میں چھن جائے گا۔ شوہر کے رویے میں ایک غرور سا تھا۔ وہ کسی کو جواب دہ نہیں سمجھتے تھے۔ دفتر سے اکثر آ کر کہتے، یہ نظام ایسے ہی چلتا ہے، اگر میں نہ لوں تو کوئی اور لے لے گا۔ میں ان باتوں کو سمجھنے کی اہل نہ تھی، یا شاید سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ میری دنیا گھر کی 4 دیواری تھی، اور اس 4 دیواری کے اندر سب کچھ محفوظ نظر آتا تھا۔ ہم مستقبل کے خواب بناتے تھے، بڑا گھر، بہتر گاڑی، شاید بچوں کی اچھی تعلیم۔ میں اکثر دل ہی دل میں شکر ادا کرتی تھی کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی۔ مگر غرور کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہ سوچا کہ اگر یہ عہدہ نہ رہا تو کیا ہوگا، اگر آمدنی بند ہو گئی تو کیا ہوگا، اگر نام کے ساتھ داغ لگ گیا تو کون ساتھ دے گا۔ ہم نے سب کچھ ہمیشہ کے لیے سمجھ لیا تھا، اور قدرت ہمیشہ کے لفظ سے بہت ناراض رہتی ہے۔ یہ پہلا دور تھا خوشحالی کا، غرور کا، اور آنے والے طوفان سے مکمل لا علمی کا۔ وہ دن عام دنوں جیسا ہی تھا، نہ آسمان پر کوئی نشانی تھی، نہ دل میں کوئی اندیشہ۔ میاں صاحب صبح حسب معمول دفتر گئے۔ میں نے ان کے لیے ناشتہ رکھا، استری شدہ کپڑے دیے اور دروازے تک چھوڑنے آئی۔ جاتے جاتے انہوں نے مسکرا کر کہا، آج ذرا دیر ہو جائے گی، ایک اہم فائل ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ فائل ہماری زندگی کی سب سے بڑی بھاری فائل بننے والی ہے۔ دوپہر کے قریب دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں گھبرا گئی۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ دروازہ کھولا تو 2 آدمی کھڑے تھے، سادہ لباس میں مگر لہجے میں سختی۔ انہوں نے شوہر کا نام لیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میرے دل نے پہلا دھچکا اسی لمحے کھایا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ محکمہ انسداد بدعنوانی سے ہیں، اور میرے شوہر کے خلاف شکایت درج ہوئی ہے۔ میرے کانوں میں جیسے شور بھر گیا۔ یہ کوئی غلط فہمی ہوگی، میں نے بے اختیار کہا۔ انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے یہ جملہ وہ روز سنتے ہوں۔ اسی شام میاں صاحب گھر آئے، مگر وہ پہلے والے میاں صاحب نہیں تھے۔ چہرہ زرد، آنکھوں میں اضطراب، اور لہجے میں وہ اعتماد نہیں تھا جس کی مجھے عادت تھی۔ انہوں نے مختصر سا بتایا، کچھ لوگ پھنسانا چاہتے ہیں۔ میں نے یقین کر لیا۔ بیوی کا دل سب سے پہلے انکار ہی کرتا ہے، مگر پھر دن آنے لگے، تفتیش کے دن، نوٹس کے دن، دفتر کے چکر اور خاموش فون کالز کے دن۔
گھر میں باتیں دبے لہجے میں ہونے لگیں۔ وہ جو پہلے اونچی آواز میں ہنستے تھے اب آہستہ بولتے، راتوں کو دیر تک جاگتے، چھت کو تکتے رہتے۔ ایک دن خط آیا، متلی کا حکم۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار مجھے لگا کہ زمین واقعی ہل سکتی ہے۔ تنخواہ رک گئی، ملازم ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے، مہمان آنا بند ہو گئے۔ پھر اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر چھپی، نام پورا نہیں تھا مگر عہدہ پہچانا جاتا تھا۔ لوگوں کی نظریں بدلنے لگیں، رشتہ داروں کے لہجے میں ہمدردی کم اور تجسس زیادہ تھا۔ میں نے پہلی بار شوہر سے سوال کیا، اگر یہ سب سچ ہوا تو؟ انہوں نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ تم بھی ان کی طرح سوچنے لگی؟ میں خاموش ہو گئی۔ خاموشی ہی اس دور کی سب سے بڑی مجبوری تھی۔ تفتیش آگے بڑھی، گواہ نکل آئے، فائلیں بولنے لگیں۔ ایک دن فیصلہ آ گیا، برطرفی۔ میرے شوہر کا عہدہ، ان کی پہچان، ان کا غرور، سب ایک لفظ میں دفن ہو گیا۔ اس دن وہ دیر تک گھر نہیں آئے۔ میں دروازے کے پاس بیٹھی رہی۔ جب آئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں بھورے ہو گئے ہوں۔ انہوں نے بس اتنا کہا، سب ختم ہو گیا۔ میں نے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ بعض اوقات سوال بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ اس رات پہلی بار ہمیں احساس ہوا کہ ہم اب محفوظ نہیں رہے۔ یہ دوسرا دور تھا جہاں خوشحالی کا پردہ چاک ہوا اور حقیقت نے بے رحم انداز میں دروازہ کھٹکھٹایا۔ برطرفی کے بعد ابتدا میں ہمیں لگا کہ شاید یہ وقتی بحران ہے، شاید کوئی سفارش کام آ جائے، شاید اپیل میں ریلیف مل جائے یا کوئی پرانا تعلق سہارا بن جائے۔ مگر دن گزرتے گئے اور کوئی دروازہ نہ کھلا۔ تنخواہ بند تھی، جمع پونجی تیزی سے گھلنے لگی۔ جو دولت کبھی بے حساب خرچ ہوتی تھی اب حساب مانگنے لگی۔ میں نے پہلی بار بازار جا کر توڑ کر سبزی لی۔ پہلی بار سوچا کہ آج دال پکے یا چاول۔ پہلی بار برتنوں میں جھانک کر اندازہ لگایا کہ کل کا بندوبست ہو پائے گا یا نہیں۔ شوہر خاموش رہنے لگے۔ وہ جو کبھی ہر مسائل کا حل ہوتے تھے اب خود مسائل بن چکے تھے، یا کم از کم وہ خود کو ایسا ہی سمجھنے لگے تھے۔ ایک دن پولیس والے آئے، عدالت کی پیشی کا حکم تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ صرف مقدمہ نہیں تھا، یہ ہماری آخری عزت کا امتحان تھا۔ وکیل کی فیس کے لیے پیسے نہ تھے۔ آخر ایک دور کے کزن یاد آئے، وہ وکیل تھے مگر رشتہ اتنا گہرا نہ تھا کہ بلا جھجک دروازہ کھٹکھٹایا جا سکے۔ میں گئی سوالی بن کر۔ انہوں نے میری حالت دیکھ کر پہلے خاموشی اختیار کی، پھر کہا، کیس مشکل ہے مگر کوشش کر سکتا ہوں۔ ضمانت کے لیے رقم درکار تھی۔ ہمارے پاس کچھ نہ بچا تھا سوائے ایک گاڑی کے، وہ گاڑی جس میں کبھی ہم نے خوشی کے سفر کیے تھے، بچوں کو سیر کرائی تھی، مہمانوں کو فخر سے بٹھایا تھا۔ اس گاڑی کو بیچ کر میں نے شوہر کو جیل جانے سے بچایا۔ جس دن وہ ضمانت پر رہا ہو کر آئے میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، پہلی بار۔ مگر اس کے بعد حالات اور سخت ہو گئے۔ رشتہ داروں نے آنا کم کر دیا، دوست فون نہیں اٹھاتے تھے اور محلے میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ سفید پوشی اب بوجھ بن چکی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ گھر میں چولہا نہ جلتا، میں بچوں کو بہلا دیتی، آج باہر سے کھا لیں گے، مگر باہر جانے کو بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میں نے کئی بار سوچا کیا میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دوں یا اپنے نصیب کو کوس کر چپ رہوں۔ شوہر دن بدن بے چین ہوتے گئے۔ نوکری کے لیے جاتے مگر ہر جگہ یہی سنا، آپ کا کیس، وہی رشوت والا معاملہ۔ افسری کے بعد چھوٹی نوکری ان کی انا برداشت نہ کر پاتی۔ ایک رات انہوں نے کہا، اگر میں کچھ نہ کر سکا تو یہ گھر ختم ہو جائے گا۔ میں خاموش رہی مگر دل میں خوف اتر چکا تھا۔ یہ تیسرا دور تھا جہاں ہم نے بھوک کو قریب سے دیکھا اور عزت کو ہاتھ سے پھسلتے محسوس کیا۔ فاقوں نے جسم کو کمزور کیا مگر مایوسی نے روح کو۔ میرے شوہر اب زیادہ تر خاموش رہنے لگے تھے۔ وہ گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے، کبھی چھت کو تکتے، کبھی اپنے خالی ہاتھوں کو۔ وہ جو کبھی فیصلے پلک جھپکتے میں کر لیا کرتے تھے اب معمولی بات پر بھی الجھ جاتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ ان کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے، انا اور مجبوری کی جنگ۔ وہ افسری کے عہدے سے گرے تھے اور یہ گرنا انہیں قبول نہیں ہو پا رہا تھا۔ ان کے نزدیک کوئی چھوٹی نوکری اپنی ناک کٹوانے کے مترادف تھی۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے کہا، کوئی بھی کام برا نہیں ہوتا، بس وقتی سہارا ہی صحیح۔ انہوں نے تیز نظروں سے مجھے دیکھا، تم نہیں سمجھ سکتی۔ اور واقعی میں نہیں سمجھ سکتی تھی کہ مرد کی انا کتنی بھاری ہوتی ہے۔ گھر کے حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے تھے۔ بجلی کے بل رکے ہوئے تھے، راشن ادھورا ملنا بند ہو گیا تھا،
مالک مکان نے کرائے کا تقاضا شروع کر دیا تھا۔ میں راتوں کو جاگتی رہتی، کبھی دعا مانگتی، کبھی روتی، کبھی سوچتی کہ اگر میں بھی کما سکتی تو، لیکن حقیقت یہی تھی کہ میں خود بھی ایک بوجھ بن چکی تھی۔ ایک دن شوہر نے کہا، میں باہر جا رہا ہوں، اگر آج کوئی رستہ نہ نکلا تو واپس نہیں آؤں گا۔ ان کا لہجہ عجیب تھا، نہ دھمکی نہ یقین، بس تھکن۔ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، ایسی باتیں نہ کریں۔ انہوں نے آہستہ سے ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ دن میری زندگی کے سب سے طویل دنوں میں سے تھا۔ ہر لمحہ قیامت کی طرح گزرا۔ میں نے ان کی سلامتی کی دعائیں مانگی، میں نے خود کو کوسا، میں نے خدا سے سوال بھی کیا اور معافی بھی مانگی۔ شام ڈھلنے لگی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ چوتھا دور تھا جہاں ہم زندگی کے کنارے تک آ پہنچے تھے اور واپسی کا رستہ دھندلا ہو چکا تھا۔ وہ شام غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ ہوا میں نمی تھی، جیسے بارش سے پہلے کا سناٹا۔ میرا دل مسلسل کسی انجانے خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، کبھی گھڑی کو، کبھی آسمان کو۔ شوہر نے جاتے وقت جو کہا تھا وہ ایک ایک لفظ بن کر میرے ذہن میں گونج رہا تھا، اگر آج کوئی رستہ نہ نکلا تو واپس نہیں آؤں گا۔ میں نے دل ہی دل میں ہزاروں بار توبہ کی، ہزاروں بار وعدے کیے، بس وہ صحیح سلامت واپس آ جائیں۔ سورج ڈھل چکا تھا۔ جب میں نے دروازے پر قدموں کی آہٹ سنی، میرا دل دھڑک اٹھا۔ دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑے تھے، مگر اکیلے نہیں۔ ان کے پیچھے ایک برقع پوش عورت تھی، سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں ملبوس، خاموش، جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ۔ ایک لمحے کو مجھے لگا شاید کوئی مدد مانگنے آئی ہے یا کسی رشتہ دار کی بھیجی ہوئی ہوگی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا، وہ نظریں چرا گئے۔ عورت آہستہ آہستہ دہلیز پار کر کے اندر آ گئی۔ میرے قدم جیسے زمین میں گھر گئے ہوں۔ میں نے رسمی انداز کے تحت کہا، بیٹھیے۔ وہ جھجک گئی۔ اس جھجک میں خوف کم اور اجنبیت زیادہ تھی۔ تب میرے شوہر بولے ایسے لہجے میں جیسے سب کچھ طے شدہ ہو، نیلم کیوں جھجک رہی ہو؟ اپنا ہی گھر ہے، منزہ اچھی بیوی ہے، تم اس کے حسن سلوک کی توقع رکھو۔ یہ تمہارے ساتھ سوکن بن کر نہیں، بہن بن کر رہے گی۔ وہ الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے بن کر برسے۔ میرے کانوں میں سیٹھی سی بجنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا، ورنہ گر پڑتی۔ اسی لمحے سب کچھ واضح ہو گیا۔ وہ دن بھر کہاں تھے، وہ خاموشی کیوں تھی، اور رستہ کس کو کہا جا رہا تھا؟ یہ شادی تھی ایک سودا، مجبوری کا معاہدہ۔ نیلم نے نقاب ہٹایا۔ چہرہ واقعی ایسا تھا جیسے بادلوں میں سے چاند نکل آئے۔ حسن جو سوال نہیں کرتا، بس موجود ہوتا ہے۔ مگر اس لمحے اس کا حسن میرے لیے اندھیرا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا کیونکہ گرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا، کھانا لا دوں؟ میری آواز مجھے خود اجنبی لگی۔ اس رات نیند کسی کی آنکھوں میں نہ آئی۔ ایک ہی چھت کے نیچے تین زندگیاں سانس لے رہی تھیں، مگر تینوں ایک دوسرے سے کٹی ہوئی۔ یہ پانچواں دور تھا جہاں تقدیر نے نیا موڑ لیا اور میری آزمائش نے نیا نام پایا۔ اگلی صبح میرے لیے اجنبی تھی، وہی صحن، وہی دیواریں، وہی چولہا، مگر فضا بدلی ہوئی تھی۔ میں فجر سے پہلے جاگ گئی۔ نیند تو جیسے برسوں پہلے مجھ سے روٹ چکی تھی۔ میں نے سنا کمرے کے ایک کونے سے ہلکی سی سسکی کی آواز آ رہی تھی۔ میں رک گئی۔ نیلم جائے نماز پر بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا تھا، ہاتھ کانپتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو ٹپک کر جائے نماز میں جذب ہو رہے تھے۔ اسی لمحے پہلی بار میرے دل میں اس کے لیے نفرت کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی پیدا ہوا، یہ لڑکی آخر ہے کون؟ نماز کے بعد وہ خاموشی سے میرے پاس آئی، چہرے پر حیا، آنکھوں میں خوف اور لہجے میں لرزش۔ باجی، یہ لفظ میرے دل پر کسی نے آہستہ سے رکھا۔ مجھے معلوم ہے آپ پر کیا گزری ہوگی۔ اگر میرے پاس کوئی اور راستہ ہوتا تو میں کبھی یہاں قدم نہ رکھتی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، خاموشی ہی میری ڈھال تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی بولنا شروع کیا، شاید جس کے اندر بھی جمع بوجھ کو بھی نکلنے کا راستہ چاہیے تھا۔ نیلم ایک غریب گھرانے کی بیٹی تھی۔ باپ وفات پا چکے تھے، بھائی ایک چھوٹے مقدمے میں جیل جا چکا تھا، ماں بیمار تھی، قرض اتنا کہ دروازے پر روز تقاضا ہوتا۔ میرے شوہر سے اس کی ملاقات اس مشترکہ جاننے والے کے ذریعے ہوئی تھی۔ اسی دن جب وہ آخری راستہ ڈھونڈنے نکلے تھے، نیلم نے سر جھکا کر کہا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ نکاح صرف سہارا ہے، آپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا اور میں آپ کے قدموں کی دھول بن کر رہوں گی۔ یہ سن کر میرے دل میں جیسے کسی نے نمک چھڑک دیا۔ اجازت کب اور کیسے؟ میں نے پہلی بار شوہر سے سوال کیا۔ وہ دیر تک خاموش رہے، پھر بولے، میں تمہیں بھوک سے مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا، یہی واحد راستہ تھا۔ میں نے پوچھا، تو کیا میں انسان نہیں تھی؟ کیا مجھ سے پوچھنا ضروری نہیں تھا؟ وہ نظریں چرا گئے۔ گھر کے اندر ایک خاموش جنگ شروع ہو چکی تھی، نہ چیخو پکار، نہ جھگڑا، بس دلوں کے بیچ دیواریں۔
نیلم حد سے زیادہ محتاط رہتی، میرے سامنے نظریں جھکا لیتی، ہر کام اجازت سے کرتی اور میں خود کو ٹٹولتی رہتی کہ میں حسد کر رہی ہوں یا زخم سہلا رہی ہوں۔ کبھی کبھی میں اسے دیکھ کر سوچتی یہ بھی تو ایک قربانی ہے، مگر میری مرضی کے بغیر کی گئی قربانی۔ شوہر کو وقتی سہارا مل گیا تھا، خرچ چلنے لگا تھا، چولہا جلنے لگا تھا، مگر سکون اب بھی کہیں گم تھا۔ یہ چھٹا دور تھا جہاں سچ سامنے آیا مگر دل کو قرار نہ آیا۔ نیلم کے آنے کے بعد گھر کی فضا بظاہر سنبھل گئی تھی، مگر اصل امتحان گھر کے باہر ہمارا منتظر تھا۔ محلے والوں کی نظریں بدل چکی تھیں۔ جو پہلے سلام میں پہل کرتے تھے اب سرگوشیوں میں نام لیتے تھے۔ کوئی کہتا غربت میں مرد سب کچھ کر گزرتا ہے، کوئی ہنستے ہوئے کہتا بری والی نے تو برداشت کر لیا، واقعی صابر عورت ہے، اور کوئی آہستہ سے زہر گھول دیتا خوبصورت ہو تو قسمت بھی بدل جاتی ہے۔ میں ہر جملہ سنتی اور مسکرا دیتی کیونکہ رونا اب عیاشی لگنے لگا تھا۔ نیلم کے لیے یہ سب اور بھی کٹھن تھا۔ وہ باہر کم نکلتی، بازار جاتی تو نظریں جھکائے رکھتی۔ اسے احساس تھا کہ لوگ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک دن میں نے اسے روتے دیکھا، پوچھا تو بولی باجی لوگ مجھے مجرم سمجھتے ہیں، جیسے میں نے سب کچھ چھین لیا ہو۔ میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ سچ یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو واقعی چھن چکا تھا، چاہے اس کی نیت نہ بھی ہو۔ شوہر اب گھر کے معاملات میں کم بولتے تھے۔ وہ شاید سمجھ چکے تھے کہ ایک مسئلہ حل کر کے انہوں نے کئی اور مسئلے کھڑے کر دیے ہیں۔ ان پر بھی تانے پڑتے۔ بیوی کے ہوتے دوسری شادی، مطلب پہلے والی میں کمی تھی۔ وہ سب سنتے اور خاموش رہتے۔ گھر کے اندر 3 لوگ تھے مگر کوئی بھی مکمل نہیں تھا۔ میں اپنی ذات میں الجھ گئی تھی۔ کبھی خود کو عظیم سمجھتی تھی کہ میں برداشت کر لیا، کبھی خود سے نفرت کرتی کہ میں نے سوال نہیں اٹھایا۔ نیلم خود کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کرتی جیسے دیوار کا سایہ ہو، مگر سایہ بھی موجودگی کا احساس دلا دیتا ہے۔ اور میرے شوہر وہ دونوں کے بیچ ایک پل بننا چاہتے تھے، پل بننا چاہتے تھے مگر خود دار بن گئے تھے۔ یہ 7واں دور تھا جہاں ہمیں سمجھ آیا کہ غربت صرف جیب نہیں کاٹتی، عزت، رشتے اور شناخت بھی مانگ لیتی ہے۔ کچھ جنگیں باہر نہیں لڑی جاتی، وہ انسان کے اندر خاموشی سے شروع ہوتی ہیں اور اگر بروقت نہ جیتی جائیں تو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ یہ جنگ میری تھی۔ میں دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، کھانا پکاتی، حساب کتاب سنبھالتی، نیلم کی حد سے بھری ہوئی احتیاط کو دیکھتی اور شوہر کی خاموشی کو محسوس کرتی۔ مگر رات کو جب سب سو جاتے میں جاگتی رہتی، اپنے آپ سے سوال کرتی کیا میں واقعی صابر ہوں یا میں نے صرف بولنا چھوڑ دیا ہے۔ صبر اور خاموشی میں ایک باریک فرق ہوتا ہے۔ صبر میں رضا ہوتی ہے اور خاموشی میں دباؤ، اور میں دب رہی تھی۔ ایک رات میں نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ ان آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں وہ روشنی نہیں تھی جو کبھی میری پہچان تھی۔ میں نے خود سے پوچھا منزہ تم کون ہو؟ صرف ایک برداشت کرنے والی عورت یا ایک جیتی جاگتی انسان؟ اسی لمحے میرے اندر کچھ ٹوٹا اور کچھ جڑ گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس گھر میں زندہ لاش بن کر نہیں رہوں گی۔ میں نے نیلم کو بلایا، اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ میرے لہجے میں سختی نہیں تھی، وضاحت تھی۔ نیلم تم اس گھر کا حصہ ہو، یہ سچ ہے، مگر میری جگہ نہیں ہو اور نہ ہی میں تم سے مقابلہ کروں گی۔ ہم دونوں اس فیصلے کی پیداوار ہیں جو ہمارے بغیر ہوا۔ نیلم رو پڑی، بولی باجی میں کبھی آپ کی جگہ لینے نہیں آئی، میں تو خود بھی بکھری ہوئی ہوں۔ اس دن پہلی بار ہم دونوں نے ایک دوسرے کو عورت کی نظر سے دیکھا، حریف کی نظر سے نہیں۔ پھر میں نے شوہر سے بات کی، خاموشی توڑی۔ میں قربانی دے چکی ہوں یا الگ راستہ چنوں گی؟ دے چکی ہوں مگر خود کو ختم نہیں کروں گی۔ یا تو اس گھر میں عزت سے رہوں گی یا الگ راستہ چنوں گی۔ وہ گھبرا گئے، شاید پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ میں واقعی کھو سکتی ہوں۔ انہوں نے صفائی دی، مجبوری کا حوالہ دیا، مگر میں نے کہا مجبوری میں لیا گیا فیصلہ بھی فیصلہ ہی ہوتا ہے اور اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ میں نے سلائی سیکھنے کا فیصلہ کیا، پڑوسن کی عورتوں سے، یوٹیوب سے، جہاں سے ممکن ہوا۔ میں نے خود کو دوبارہ بنانے کی ٹھانی۔ یہ 8واں دور تھا جہاں میں نے حالات سے نہیں اپنے خوف سے بغاوت کی۔ زندگی کبھی ایک ہی جگہ رک کر انتظار نہیں کرتی، وہ آگے بڑھتی ہے، چاہے انسان راضی ہو یا نہیں۔ میرے فیصلے کے بعد گھر کی فضا بدلنے لگی۔ شوہر اب بات کرنے لگے تھے۔ شاید انہیں پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میں محض حالات کا بوجھ نہیں، ایک انسان ہوں جس کی حدیں ہیں۔ میں نے سلائی کو سنجیدگی سے اپنایا۔ شروع میں محض محلے کی عورتوں کے کپڑے سیتی، پھر آہستہ آہستہ کام بڑھنے لگا۔ میرے ہاتھوں میں ہنر آ گیا تھا، وہ دل میں اعتماد۔ نیلم میں بھی بڑا ساتھ دینے لگی، وہ کپڑے کاٹتی، میں سیتی۔ ہم نے اپنے دکھ کو روزگار میں بدل دیا۔
گھر کا چولہا اب کسی کے احسان سے نہیں چلتا تھا۔ یہ سب سے بڑی فتح تھی۔ شوہر نے بھی حقیقت قبول کر لی۔ انا نے سر جھکایا اور ذمہ داری نے جگہ بنائی۔ وہ ایک معمولی ملازمت کے کرنے لگے، وہی کام جسے کبھی اپنی توہین سمجھتے تھے۔ ایک شام ہم تینوں صحن میں بیٹھے تھے۔ ہوا میں سکون تھا، خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی زخم نہیں تھی۔ میں نے نیلم کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی خوبصورت تھی، مگر اب اس کا حسن میرے لیے خوف نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی میرے شریک حیات تھے، مگر اب اختیار یک طرفہ نہیں تھا۔ میں نے خود کو دیکھا اور پہلی بار میں مکمل محسوس ہوئی۔ یہ کہانی کسی مثالی انجام پر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ زندگی خود مثالی نہیں ہوتی۔ یہ کہانی اس سچ پر ختم ہوتی ہے کہ عورت جب خود کو پہچان لیتی ہے تو حالات اسے توڑ نہیں سکتے، چاہے وہ بدلیں یا نہ بدلیں۔ میں نے سیکھا کہ صبر کمزوری نہیں، خاموشی فرض نہیں، اور خودداری سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہی میرا انجام تھا، جینا سیکھ لینے کا انجام۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔